سردیوں میں چادر ہو یا مفلر ہو کوئی بھی یا اس طرح رومال ہو جس میں یہ دونوں پلو جیسے ایسے ہی چھوڑ کے، تو اب اسی طرح اگر نماز وہ ادا کریں گے تو یہ صدل کہلاتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ دونوں یہ اس کے جو کونے یہ پلو یہ ایسے جیسے لٹک رہے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر اسی طرح چادر یا رومال یا کوئی بھی ہو اس کو آپ یوں کر لیتے ہیں تو اب اس میں بچت کی صورت ہے اور نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر اور سنت طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں یہ چادر، یہ تو خیر چھوٹا سا رومال ہے اور مفلر ٹائپ کا ہے، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ امامے سے اوپر وہ لیں اور اس کو یہ کر کے پھر نماز پڑھی جائے۔ لیکن یہ والا جو انداز میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں بھی کوئی اہتمام سے ہونا چاہیے، جیسے ابھی میں کر رہا ہوں تو یہ تو بھی رکوع میں جاؤں گا تو پھر جمیل صاحب یہ دوبارہ صدل ہو جائے گا، واپسی صدل ہو جائے گا اور اسی طرح اس کے کونے لٹک جائیں گے، تو اہتمام کرنا چاہیے۔ جب چادر آپ لیتے ہیں تو چادر بھی اگر آپ نے سر پہ لی ہے اور پھر وہ ہو، پھر کچھ ایسی ہو کہ اس کو آگے بھی کہیں تھوڑا سا آپ پھنسا لیں کہ اب آپ نماز آرام سے آپ پڑھ سکیں، اس طرح کے اہتمام وہ کرنے چاہیے۔ لیکن اگر سر پہ چادر نہ لی اور آپ نے ایسے ہی جیسے گلے میں ہی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس کو گھما لیا ہے تو بہرحال صدل سے اب آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور یا پیچھے کی طرف ایک آپ کو نہ آگے ہے اور ایک پیچھے ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر بہرحال وہی انداز ہے کہ جس کے اندر کہ سر کے اوپر بھی وہ ہماری چادر آ جائے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی چادریں، اپنے امامے اپنی چادروں کو نیچے نہیں کر لیتے، یعنی ان کی چادریں اوپر ہونی چاہیے اور امامہ ان کا چادر کے نیچے ہونا چاہیے، تو یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ بہرحال نماز ہو جانے سے جہاں تک تعلق ہے تو جس حالت کیفیت میں ابھی میں بیٹھا ہوں، جس طرح یہ مفرر ہے اس طرح بھی نماز ہو جائے گی۔ چادر اگر آپ لیتے ہیں سردی میں اس طرح اس کو لپیٹ لیتے ہیں تو یہ جو گھما کے آپ نے چاہے دونوں کونے لٹک رہے ہوں لیکن گھما کے لے کر آگئے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ایک کونا پیچھے کمر کی طرف ہے، ایک کونا ادھر لٹک رہا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر دونوں کونے اسی طرح یہ لٹک رہے ہیں اور اس میں کوئی بیچ میں ایسا بل نہیں دیا ہوا تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، صدل کہلاتا ہے، اور صدل مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ نماز دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ شفیق کیا خیال ہے جمیل صاحب، کیا کہیں گے؟ ایک طریقہ اور بھی مفلر یا جو بڑا رومال ہوتا ہے اس کو ڈالنے کا ہوتا ہے کہ وہ ایک پلو اس کا باقاعدہ آگے لٹک رہا ہوتا ہے اور ایک کندھے کے پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے۔ اچھا 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 اچھا، ہاں وہ بھی وہ سیدھا سیدھا یہ والا جی 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 یہ کر لیا، بس چادر ایسے ہی لی ہے، جیسے ہی چادر یہ لی اور یہ ڈال لی، تو اب یہ باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ وہ شال یا چادر کو ڈالا جاتا ہے، اس کا وہ بنایا جاتا ہے۔ اب وہ آگے لٹک رہا ہے، بکیسا پیچھے لٹک رہا ہے، اس میں کوئی انہوں نے گلے میں بل نہیں ڈالا، تو یہ صورت بھی نماز کے اندر صدل کی ہوگی اور یہ بھی مکروہ تحریمی عمل ہوگا نماز کی حالت۔